السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلى محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، سورہ انفال کا آغاز ہے۔ انفال یہ اموال غنیمت کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ اس سورہ میں مال غنیمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ اس سورہ کے وجہ تسمیہ کے بارے میں بتلاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے لیے یہ غنیمت میں ملے گا، اور اگر کوئی کسی کو قیدی بنا لے گا تو اس کو ایسے نوازا جائے گا۔ تو اس وقت میں جو بڑے اور بوڑھے لوگ حضرات تھے، جو بزرگ حضرات تھے، وہ لوگ تو اسلام کے جھنڈے تلے کھڑے رہ گئے۔ اب رہے جو نوجوان تھے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمنوں کو مارنے لگے اور مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ جب یہ معرکہ ختم ہوا تو بزرگوں نے نوجوانوں سے کہا کہ ہمارے لیے بھی تم اس مال غنیمت میں سے حصہ نکالو، کیونکہ ہم تمہارا دفاع بنے ہوئے تھے، تمہاری آڑ اور ڈھال بنے ہوئے تھے۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آتی تو تم ہمارے پاس ہی آ کر پناہ لیتے۔ تو اس وقت میں نوجوانوں نے ان بزرگوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، تو اس وقت میں یہ سورہ نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ پوری آیت سرکار نے تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد ان سبھوں میں مال غنیمت کو برابر تقسیم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے جس کی ابتدا میں ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں ایک اور آیت بیان کی جا رہی ہے جو جنگ بدر کے متعلق بھی کہی جاتی ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا جنگ بدر کا موقع تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ایک مٹھی مٹی لے لی، کنکریاں لے لیں، اور وہ پوری کنکریاں دشمنوں کی طرف اچھال دیں۔ تو ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مٹھی کنکریاں پورے لوگوں کے چہروں پہ چلی گئیں، ان کے چہرے، ان کی آنکھیں، ان کے ناک کے جو بانسے ہوتے ہیں وہ سب کے سب مٹی سے بھر گئے، اور وہ لوگ پیٹ پلٹا کر بھاگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا، یعنی آپ کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک مٹھی پھینکی، رب تبارک و تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس ایک مٹھی مٹی کو پورے کافروں کے لیے جو سامنے تھے کافی بنا دیا۔ سب کے آنکھوں میں اور ناکوں میں وہ مٹی پہنچ گئی اور سب کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں بیان کیا گیا۔ ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پاس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور سرکار نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا۔ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔
जब नमाज पूरी करके मैं सरकार के पास आया तो सरकार ने पूछा कि तुम मेरे पास आने में रुके क्यों रहे, फौरी तौर पर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था इसलिए आने में ताख़ीर हो गई है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये नहीं फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम्हें बुलाएं तो तुम फौरी तौर पर चले आओ क्योंकि ये तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर वो सहाबी हज़रत अबू सईद इब्न मुअल्ला दौरान नमाज में सरकार के बुलाने पर चले जाते और सरकार जो कुछ इरशाद फरमाते, जो हुक्म देते उसकी तामील करते। मिसाल के तौर पर सरकार ये फरमाते कि ए अबू सईद जाओ बाज़ार से फ़लाँ चीज़ ख़रीद कर लाओ, तो ये जाते और बाज़ार से उस चीज़ को ख़रीद के लाते, बारगाह रिसालत में पेश करते और फिर उसके बाद जब सरकार की बारगाह से इजाज़त मिल जाती तो ये जाके अपनी बकिया नमाज की तकमील कर लेते। तो इनको इस दौरान में पूरा नमाज ही में रहने का सवाब अता किया जाता। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के हुक्म पर गए थे, अल्लाह के रसूल के बुलाने पर गए थे। इनका सीना क़िबले से फिरा ज़रूर था मगर उस शख्सियत की तरफ फिरा था, उस ज़ात मुक़द्दस की तरफ फिरा था जो ज़ात मुक़द्दसा पूरी कायनात का क़िबला है, पूरे इंसानों के दिलों का क़िबला है। तो इसलिए इनको इस दौरान में नमाज ही में रहने का सवाब अता होता। फिर उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सईद इब्न मुअल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि देखो मैं तुम्हें कुरान का एक अज़मत वाला सूरा मस्जिद से बाहर निकलने से पहले सिखा देता हूँ। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ पकड़ के मस्जिद से बाहर चलने लगे। बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे के करीब आ गए तो हज़रत अबू सईद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपने एक अज़मत वाला सूरा ज़िक्र बताने के बारे में ज़िक्र फरमाया था, अभी हम मस्जिद से निकल रहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अज़मत वाला सूरा सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये 2 मरतबा उतारी जाने वाली आयतें हैं। ये बहुत अजीम और अज़मत वाला सूरा है कि इसको तुम पढ़ते रहो, इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते रहेंगे और सिरात मुस्तकीम पर हमेशा इस्तिक़लाल के साथ गामज़न रहोगे। फिर उसके बाद इसी पारे में और इसी सूरे में, सूरह अनफाल में, रब तबारक व तआला ने एक और आयत नाजिल फरमाई है जिसमें ईमान वालों से खिताब है कि ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ खियानत मत करो। बाद मुफस्सिरीन ने इस आयत मुबारका के तहत में एक ईमान अफरोज़ वाक़या नक़ल फरमाया है हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अज़ीम शख्सियत हैं कि जिनके नाम का सुतून आज भी मस्जिद नबवी में मौजूद है, सुतून अबू लुबाबा के नाम से। जो हज़रात वहाँ जाते हैं वहाँ 2 रकात नमाज हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौबा के यादगार में अदा करते हैं। तो ये वाक़या क्या था इनके साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह फ़ौरी बनी क़ुरैज़ा का मुहासरा कर लें। बनी क़ुरैज़ा के मुहासरे के लिए सरकार सहाबा के साथ चले। बनी क़ुरैज़ा ने जब देखा कि अब यहाँ हमारे बचने की कोई सूरत नहीं है तो दरमियान में वो किसी को अपनी तरफ से हकम बनाना चाहे, किसी से मशवरा करना चाहे, तो उस वक्त में उन लोगों ने ख़ुद हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम पेश किया क्योंकि हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बागात उनके इलाक़े में थे, उन लोगों से इनके ताल्लुक़ात थे। तो खैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को वहाँ भेजा। वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने गिरिया वज़ारी करके हज़रत अबू लुबाबा से पूछा कि रसूल पाक हमारे साथ क्या मामला करने वाले हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये भेजे गए थे। तो आपने उनसे इस्लाम के बारे में बात करते हुए इशारतन उनको बता दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल करने वाले हैं। गर्दन पर अपने हाथ फेर कर बता दिया कि सरकार उनको कत्ल करने वाले हैं। ये वहाँ बोल तो दिए, बोलने के बाद वहाँ से पलटे
تو اچانک آپ کو احساس ہوا کہ میں نے ایک جنگی معاملے میں خیانت کی ہے، جو راز کے راز رہنا تھا اسے میں نے فاش کر دیا ہے، یہ بڑی سنگین غلطی ہے، تو فوری طور پر وہاں سے یہ مسجد نبوی میں چلے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے۔ وہاں جا کے اگر وہ معذرت کر لیتے، اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے معافی نازل فرما دیتا، توبہ قبول فرما لیتا۔ مگر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سیدھے مسجد میں گئے، اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور پھر اس کے بعد 1-2 دن نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ 6 دنوں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ مسجد کے اس ستون سے بندھے رہے، نماز کے لیے اور ضرورتوں کے لیے ان کی اہلیہ ان کی رسیاں کھولتی تھیں اور نماز سے فارغ ہوتے ہی دوبارہ ان کو پھر رسیوں سے وہیں باندھ دیا جاتا تھا۔ وہی ستون آج بھی ستون ابو لبابہ کہلاتا ہے، کیونکہ اسی ستون سے بندھے رہ کر آپ نے رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے توبہ کی قبولیت کی سند حاصل فرمائی۔ 6 دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے تو حضرت ابو لبابہ کو دیکھتے تھے، جیسے ہی ابو لبابہ اپنی نگاہیں اٹھاتے تو سرکار چہرہ انور پھیر لیتے تھے۔ کیوں؟ سرکار کو معلوم تھا کہ غلطی اللہ کی بارگاہ میں ان کی ہوئی ہے، لہذا اللہ کی جانب سے ان کے توبہ کا حکم آنے والا ہے۔ 6 دن گزرنے کے بعد بالکل رات کا آخری پہر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانے میں تھے۔ اچانک سرکار خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، یہ کس بات پر آپ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں جھومتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار سے پوچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ خوشخبری ابو لبابہ کو سنا دوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ رسول پاک نے اجازت دے دی تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازے سے اپنا سر انور نکالا اور بلند آواز سے ان کو خوشخبری سنا دی۔ خوشخبری جیسے ہی صحابہ کرام نے سنی تو فوری طور پر دوڑے ہوئے حضرت ابو لبابہ کی رسیاں کھولنے کے لیے آئے، ان کو کچھ کھلانا پلانا چاہتے تھے، مگر جب لوگ دوڑے ہوئے آئے تو حضرت ابو لبابہ نے لوگوں کو آگے بڑھنے سے اور رسیاں کھولنے سے روک دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم تو 6 دن سے بندھے ہوئے ہو، اب رسیوں سے آزادی کا وقت آیا ہے تو تم رسیاں کھولنے کیوں نہیں دیتے؟ تو اس وقت میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی، اب میں ان رسیوں سے اسی وقت آزاد ہوں گا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست کرم سے مجھے آزاد کریں گے۔ سرکار فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو خود اپنے دست کرم سے ان کو رسیوں سے آزاد فرمایا۔ تو یہ خیانت کا جو معاملہ واقع ہوا تھا جس پر آپ کی توبہ قبول کر لی گئی، اس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے کفار و مشرکین اپنے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور وہاں وہ مشورہ کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس میں یہ طے کیا جا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو کسی ایک مقام پر مقید کر دیں، یا پھر آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو مکے سے نکال دیں۔ یہ تینوں باتیں وہ زیر غور رکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مشورہ شروع کرنے والے تھے، اسی وقت میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو بہت ہی زیادہ دیکھنے میں بڑا بزرگ معلوم ہو رہا تھا۔ تو ان مجلس والوں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے آپ کو اب تک دیکھا نہیں ہے۔ تو اس وقت میں اس آنے والے نے کہا کہ میں عرب ہی میں سے ہوں، اور مجھے جب اس بات کی اطلاع ملی کہ تم لوگ یہاں محمد عربی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہو، تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور میں نے سمجھا کہ بہترین مشوروں سے تمہیں نوازوں، اسی لیے میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ تو ان لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ انسانی شکل میں شیطان تھا، ایک بزرگ کی شکل میں آیا تھا۔ تو اب وہاں مشورہ چلنے لگا کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سرکار کو بیڑیوں میں باندھ کر قید کر دینا چاہیے۔
تو شیطان نے اس مشورے کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو گے تو کیا ان کے ماننے والے تم کو چھوڑ دیں گے؟ وہ اپنی جان پر کھیل کر محمد عربی کو بچا لیں گے، یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیں گے، قتل کریں گے۔ تو اس وقت میں بھی شیطان نے اس مشورے کو رد کر دیا اور کہا کہ قتل کرنے سے بھی بات بننے والی نہیں ہے، اگر ان کو قتل کیا جائے گا تو ان کے خاندان اور قبیلے والے قاتلوں سے لڑیں گے، نتیجے میں ایک خون خرابے کی کیفیت عرب میں پیدا ہو جائے گی، یہ مشورہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ ان کو مکے سے نکال دیں، مکے سے نکال دیں۔ تو شیطان نے کہا، جو انسانی شکل میں تھا، کہ یہ مشورہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر ان کو مکے سے نکالو گے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ کتنا پیارا چہرہ رکھتے ہیں اور کتنی پیاری زبان یہ بولتے ہیں، جو ان کی گفتگو سنتا ہے ان کا گرویدہ، نتیجے میں یہ عرب کے دوسرے قبائل میں مکے کے باہر اسلام کو پھیلاتے چلے جائیں گے، ان کی ایک طاقت بن جائے گی تو ان کو اور مضبوطی حاصل ہو جائے گی، لہذا یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس وقت میں ابو جہل نے، جو وہاں سردار بنا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک رائے پیش کرتا ہوں، میرا ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ پورے قبیلوں کے ایک طاقتور نوجوان کا انتخاب کیا جائے، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان جو انتہائی طاقتور ہو، اور ان سبھوں کے ہاتھ میں بہترین تلواریں دے دی جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ سب مل کر محمد عربی پر ایسا وار کریں کہ محسوس ہی نہ ہو کہ کب کس نے پہلے وار کرنے میں پہل کیا، انہیں ایک ساتھ سب کا مار سرکار پر پڑے، تو نتیجے میں سرکار کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب رہا سرکار کے خاندان اور قبیلے والے، وہ لوگ ان کا خون ہر ایک قبیلے سے تو لڑ نہیں سکتے، نتیجے میں یہ فدیہ لے کر جو خون بہا ہوتا ہے دیت لے کر چھوڑ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان اس مشورے پر بڑا خوش ہوا اور سبھوں نے یہی ارادہ کیا، اور اسی ارادے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کی طرف بڑھے۔ اور ادھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو اے حبیب جبکہ کافر لوگ آپ کے بارے میں ایک چال چل رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید میں ڈال دیں، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو مکے سے نکال دیں، یہ پورا ایک چال چل رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چال کو انہی پر لوٹا رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکر کرنے والوں کو بہترین سزا دینے والا ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ نبی عربی کو اس بارے میں خبر دے دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے بستر پر مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سلا دیا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ حملہ نہ کر سکے اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ پورا نہ کر سکے، اور اللہ کے حکم سے سرکار وہیں سے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد یہاں فرماتے ہیں آگے کہ ایک صحابی نے ملک سبا کے رہنے والے ایک شخص سے کہا کہ تمہاری قوم کتنی بڑی جاہل ہے کہ ان لوگوں نے ایک عورت کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے، ایک عورت ان پر بادشاہت کر رہی ہے۔ تو اس وقت میں اس سبا نامی مقام کے رہنے والے نے اس صحابی سے کہا کہ میری قوم سے بڑی جاہل تمہاری قوم ہے۔ پوچھے وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کی طرف بلایا تھا، تو اس وقت میں تمہاری قوم نے، مکے والوں نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ اگر محمد عربی جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اگر وہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ وہ لوگ مکے والے بولے، جبکہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ اگر یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین حق ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما، بجائے ہدایت کی دعا کرنے کے عذاب کی یہ دعا کر رہے ہیں، تو ان سے بڑا کون اور زیادہ جاہل ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت میں وہ صحابی خاموشی اختیار کیے، اس کا ذکر بھی یہاں اس سورے میں کیا گیا۔
پھر اس کے بعد اور تھوڑا تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے مضامین 10ویں پارے میں، 9ویں پارے کے ثلاثہ سے ہم چل رہے ہیں. 10ویں پارے کے ختم تک انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے خلاصہ رکھیں گے. تو 10ویں پارے میں بہت سارے باتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں منافقوں کا بھی ذکر ہے اور قتال کا بھی ذکر ہے. قتال چونکہ قتال کافروں سے ہوا تھا، قتال مشرکوں سے ہوا تھا، قتال ایمان قبول نہ کرنے والوں سے ہوا تھا، ان سبوں کا اس میں ذکر ہے. تو زیادہ تفصیلات میں آپ کو لے جائے بغیر ہم یہ بتاتے چلیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو جب لایا گیا تو قیدیوں کو رکھنے کے لیے کوئی قید خانہ ابھی نہیں بنایا گیا تھا. پہلی مرتبہ قیدی آئے تھے تو ان کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا گیا، اور اس دوران میں صحابہ کرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ایسی کوئی صورت پیش نہیں آئی تھی. جب سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان قیدیوں سے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور فدیے میں مال لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ مال اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا سبب بنے اور دشمن کے خلاف لڑنے میں مددگار ہو. اور ان میں جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کسی فن اور ہنر کے جاننے والے ہوں تو ان کے ذریعے سے اپنے بچوں کو وہ ہنر اور فن سکھایا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سرکار نے پوچھا، اے عمر تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان قیدیوں میں فلاں شخص میرا قریبی رشتہ دار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑا دیتا ہوں. اور دوسری طرف حضرت علی کو حکم دیجئے کہ وہ حضرت عقیل کو، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اور قیدیوں میں تھے، وہ اپنے رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے رشتہ دار کو اسلام کے خلاف ہی لڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ ہوئے تھے، لہذا حضرت علی حضرت عقیل کو مار دے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حوالے کر دیا جائے کہ یہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیں، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے اور جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ بھی قیدیوں میں تھے. تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا. تو اس وقت میں اس کے دوسرے دن کی بات ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں دوسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار اور صدیق اکبر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر کس بات پر رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، اگر میں بھی رونے کی کیفیت پا لیا تو روؤں گا، اور اگر رونے کی کیفیت وارد نہیں ہوئی تو میں رونے کی شکل بنا لوں گا اور تکلفاً روؤں گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کل قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا اس سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے ہم رو رہے ہیں. ہماری نیت تو محض اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کی تھی، مگر رب تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم دے رہا تھا. تو بہرحال یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات میں سے ہے کہ تقریباً 22 آیتیں ایسی قرآن پاک میں پائی جاتی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافقت میں نازل ہوئی کہ آپ نے جیسے رائے دی ویسے ہی اللہ نے حکم بھی نازل فرمایا. تو اس میں کسی کے لیے کوئی عائب تو نہیں ہے، اس وقت ضرورت بھی تھی اسلام کی، مگر مسلمانوں کو مال کی محبت، فدیہ لے کر مال کی محبت میں مبتلا ہونے سے روکنے کے لیے یہ صورت اختیار کی گئی. تو خیر جو فدیہ لے کے چھوڑا گیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ تمام صحابہ قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی چونکہ تھے. تو یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، چچا جان اپنی جان کا فدیہ دیجئے، یہ طے ہو چکا ہے، اور آپ اپنی جان چھڑا لیجئے. تو اس وقت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، بھتیجے تم نے ہمیں اس قابل چھوڑا ہی کہاں ہے
کہ ہم کچھ فدیہ دے سکیں۔ ہم مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لڑتے لڑتے، ریشہ دوانیاں کرتے کرتے پورا مال ہمارا ختم ہو چکا ہے، ہم اب فدیہ دینے کے موقف میں نہیں ہیں۔ تو یہ سنتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان حضرت ام الفضل جو میری چچی ہیں، ان کے پاس جو سونا آپ نے رکھوایا تھا نکلنے سے پہلے، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ سونا تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے، اور اگر میں واپس آ جاؤں تو پھر ہم اپنی ضرورتوں میں اس کو خرچ کریں گے، یہ سونا، اس سونے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ یہ بات تو مکے میں ہوئی تھی، یہ بات تو بند کمرے میں ہوئی تھی، یہ بات تو میاں بیوی کے درمیان ہوئی تھی، کوئی تیسرا وہاں سننے والا نہ تھا، یہ بات ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ سرکار سے پوچھا کہ اے محمد تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے میری بیوی ام الفضل کو نکلتے وقت میں سونا دیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ تو جیسے ہی یہ سنا، سرکار کا علم غیب رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیکھا، یہ شان دیکھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کو بھی اس سورہ میں، سورہ انفال میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے بارے میں ذہن میں رہے کہ یہ مفسرین کرام کے اقوال کے مطابق یہ سورہ انفال ہی کا ایک حصہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جیسے دوسرے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ یہاں اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ جیسے صحابہ کو لکھواتے تھے، کاتبین وحی کو لکھاتے تھے، ویسے ہی وہ صحابہ لکھ لیتے تھے۔ تو یہاں سرکار نے بسم اللہ نہیں لکھوایا، اللہ نے یہاں بسم اللہ نہیں نازل فرمایا، اس لیے اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اس سورہ میں مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کے بری ہونے کا ذکر ہے، اور ان کے انجام اور عذاب کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت اور مہربانی کا ذکر ہے، دونوں میں تضاد ہے، اس لیے اس عذاب کے ذکر پر رحمت کے ذکر کو روک دیا گیا۔ تو یہاں سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والے کی فضیلت بیان فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کے سوا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک حصی اور ایک معنوی۔ حصی طور پر مسجد کو آباد کرنے کا معنی یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا اور ان کو خوبصورت اور مضبوط بنانا، اور معنوی طور پر مسجدوں کو آباد کرنے کی صورت یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کسی بندے کو مسجد کو جانے آنے کی عادت والا دیکھو تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کے سوا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو رات کے اندھیرے میں اور صبح کی تاریکی میں مسجدوں کو جاتے ہیں، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت و خوشخبری سنائی کہ رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کو جانے والوں کو مکمل نور کی بشارت اور خوشخبری سنا دو۔ یہ مسجدوں کی فضیلت اور ان میں جانے والوں کی فضیلت ہے۔ تو یہ بات بھی یہاں بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جانے کا جب حکم آیا تو اس وقت میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو چل پڑے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو
ان کے اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ سے نکلنے میں پیچھے رہ گئے، بلکہ ان کی بیوی بچوں نے ان کو روک لیا، یہ کہہ کے کہ اگر تم ہجرت کر کے چلے جاؤ گے تو پھر اب یہاں ہم ضائع ہو جائیں گے اور ہماری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ ایسے ہی رک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک دو آیتیں اس ضمن میں نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ لوگ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، کیونکہ تم مومن ہو چکے ہو اور تمہارا حقیقی رشتہ ایمان کا رشتہ ہی ہے کہ کسی سے بھی گھر کا رشتہ، خاندان کا رشتہ اسی وقت مستحکم اور مضبوط ہوگا جب وہ ایمان والا ہوگا۔ اگر تمہارا بھائی بھی ایمان والا نہ ہو تو وہ تمہارا بھائی نہیں کہلائے گا، تمہارا باپ بھی اگر ایمان کے دائرے میں داخل نہ ہو اور تم ایمان والے رہو تو تم دونوں میں رشتہ داری باقی نہ رہے گی۔ ایمان ہی کی بنیاد پر تمہاری اخوت قائم ہے، اس لیے تم ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہجرت کر کے فوری طور پر مدینے کو چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت بتاتے ہوئے اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جنہیں تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے اور تمہارے وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ کا حکم آئے گا یعنی عذاب آئے گا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، اس کے احکام کے تعمیل کی ہونی چاہیے۔ اس بات کی طرف ان آیتوں میں اشارہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب کے بارے میں، ان کے عقیدے کی خرابیوں کے بارے میں اور ان کے عمل کی خرابیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ اللہ بیٹا ہونے سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا، لم یلد ولم یولد کی وہ شان رکھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے عقیدے کی خرابی تھی۔ اور ان کے عمل کی خرابی کیا تھی؟ خصوصیت کے ساتھ ان کا جو خصوصی طبقہ تھا، جو احبار اور رہبان کہلاتے تھے، یہودیوں کے عالموں کو احبار کہا جاتا تھا اور عیسائیوں کے عالموں کو رہبان، تو یہ لوگ ایک بڑی خرابی میں مبتلا تھے عمل کے اعتبار سے۔ وہ خرابی کیا تھی یہاں بتلایا گیا کہ یقیناً بہت سارے احبار و رہبان یعنی یہودی علماء اور عیسائی علماء لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور لوگوں کا جو مال ہے اس میں جو اللہ کا حق بنتا ہے، لوگ جو اللہ کا حق بنا کر لا کے ان کو امین بنا کے دیتے ہیں، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کے مصرف میں خرچ نہیں کرتے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ وہ بشارت کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن ان کے اس مال کو جو انہوں نے زکوٰۃ ادا کیے بغیر اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کی پشتوں کو اسی دولت پگھلائی ہوئی، گرم کی ہوئی دولت سے داغا جائے گا۔ تو یہ بظاہر ان لوگوں کی خرابی بیان کی جا رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ احکام الہی میں ہمارے لیے مہمیز کرنے والی ایک آیت ہے، جس میں گویا ہمیں بھی ابھارا جا رہا ہے، اور خصوصاً امت کے مالداروں کو، کہ وہ مالدار جو اپنا مال جمع رکھتے ہیں
لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کما حقہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں قیامت کے دن ان کے زکوٰۃ کے مال کو تپایا جا کر داغ دیے جانے سے بچنے کے لیے یہیں پر زکوٰۃ کامل طور پر ادا کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک دیہاتی نے کہا کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے، کیا ہم کچھ بھی مال جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو آدمی مال جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور اگر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اب اس کے بعد کتنا بھی وہ مال جمع رکھے اس پر کوئی وعید نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی زکوٰۃ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کی جائے گی تو مال کا میل نکل جائے گا، اور بقیہ مال جو 97.5%، زکوٰۃ کتنی ہے؟ 100 میں سے 2.5%، 100 میں سے 2.5% نکالنے کے بعد 97.5% جو مال باقی بچ جاتا ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتایا۔ سال کے 12 مہینے اس دن سے ہیں جس دن سے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کا بہت زیادہ اہتمام اور احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں ویسے گناہوں سے تو ہمیشہ بچتے رہنا ہے، نیکیاں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ یہ ذہن دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا واقعہ کچھ اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت بھی جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکے سے نکالا تھا۔ ہجرت کی رات، ہجرت کا سفر یاد دلایا جا رہا ہے۔ وہاں اللہ نے مدد کی تھی، جیسے وہاں اللہ نے سرکار کی مدد فرمائی تھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ مدد فرما سکتا ہے۔ اگر تم مدد کرنے کے لیے آگے بڑھو گے تو یہ تمہارے لیے سعادت ہوگی۔ یہ سفر کیسا رہا؟ تو اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، یہ 2 میں کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں کے دونوں غار میں تھے۔ ایک تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنی شان میں یکتائے روزگار ہیں کہ جہاں صاحب غار ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا وہیں صاحب مزار ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ آج بھی سرکار کے پہلو میں گنبد خضرا میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہاں ہجرت کے موقع پر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی شان بھی بیان فرمائی کہ آپ ہجرت کے اس پر خطر سفر میں سرکار کے ساتھ ہیں، اور جس وقت میں دشمن غار کے دہانے پر آ گئے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اندیشہ کر رہے تھے کہ کہیں دشمن سرکار کو دیکھ نہ لیں، سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، تو اس وقت تسلی دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے صدیق اکبر رنج مت کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ اللہ فرماتا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون کی کیفیت نازل فرما دی۔ میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہول، گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت دل میں پاتے ہیں، جن کا دل کمزور ہوتا ہے یا جو دل کے مریض ہوتے ہیں، وہ اگر آیت مبارکہ کے اس حصے کو جو سرکار نے صدیق اکبر سے اس وقت میں فرمایا تھا جب صدیق اکبر کے دل میں ہول تھا، گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، دشمن کے دیکھ لیے جانے کا خوف تھا، تو لا تحزن ان اللہ معنا ایک مرتبہ سرکار نے کہا تو ان کی ہول، گھبراہٹ دور ہو گئی تھی۔ تو اس آیت کے اس حصے کو اگر کوئی مسلسل دل کا مریض پڑھتا رہے یا کمزور دل والا پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دل کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔
اور रब तबारक व तआला उसे परेशानियों से, हौल से, घबराहट से महफूज फरमा देगा। मज़ामीन और भी बहुत सारे हैं, मगर वक्त का भी मुझे ख्याल रखना है, इसलिए कुछ और एक दो बातें अर्ज़ करके अपने गुफ्तगू को, अपने तफसीर के ख़ुलासे को इख्तिताम की तरफ लाऊँ। इसी सूरे में ज़कात के जो मुस्तहिक़ीन हैं, ज़कात का जो मसरफ़ है, उनका ज़िक्र भी फरमाया गया। अल्लाह ने फरमाया फ़कीरों को ज़कात दी जाएगी, मिस्किनों को ज़कात दी जाएगी। ज़कात की वसूली के लिए हुकूमत की तरफ से जो लोग मुक़र्रर किए जाते हैं उनको भी ज़कात दी जा सकती है, और फिर इसी तरह ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए भी, और इसी तरह गारिमीन, क़र्ज़ में डूबे हुए लोग, क़र्ज़ में डूबे हुए लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है, और अल्लाह के रास्ते में भी ये ज़कात दी जा सकती है, और मुसाफिरों को भी ज़कात दी जा सकती है। इसका ज़िक्र फरमाया। फिर उसके बाद आगे रब तबारक व तआला ने ईमान वालों की और मुनाफिकों की अलामतें बताई हैं। मुनाफिकों का हाल क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग बुराइयों का हुक्म देते हैं, भलाइयों से रोकते हैं, अपना हाथ रोकते हैं, ख़र्चा नहीं करते, खैरात नहीं करते, और अल्लाह को भुला देते हैं। ये 5 बातें इनके बारे में बोली गई। इसके मुकाबिल में ईमान वालों की 5 शानें बयान की गई कि ईमान वाले आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करते हैं। ये ज़िक्र फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए मुजदा सुनाया कि यही वो लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर रहम फरमाएगा। और इसी सूरे में रब तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुनाफिकों में से जो मर जाता है, मुनाफिक जो मर जाता है, उस पर नमाज जनाजा आप मत पढ़िए, आप मत पढ़िए। क्यों? इसलिए कि आपकी नमाज सुकून का सबब है, आपका नमाज पढ़ना रहमत का सबब है, और ये लोग रहमत के हकदार नहीं हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वला तकुम अला कब्री, ए हबीब, इनकी कब्र पर मत जाके खड़े हो जाइए और इनके लिए दुआ मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि आपका कब्रस्तान में जाना और इनके लिए दुआ करना ये भी रहमत का सबब बनेगा, जबकि ये लोग रहमत से दूर हैं। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके बाद इरशाद फरमाया कि देखो, ख़बरें जो होती हैं ये तारीकियों से भरी हुई होती हैं, और जब मैं किसी कब्रस्तान में चला जाता हूँ या मेरा चेहरा कहीं कब्र में बता दिया जाता है तो उन कब्रों में रोशनी हो जाती है। यही वजह है कि ईमान वाले को जब उसके कब्र में दाखिल करने के बाद 3 सवालात होंगे, तो पहले और दूसरे सवाल के वक्त में कब्र में तारीकी होगी, अंधेरा होगा, और जब तीसरा सवाल होगा सरकार के बारे में तो सरकार का चेहरा अनवर बताया जाएगा, या सरकार करम फरमा कर खुद कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, तो उस वक्त में सरकार के आने से कब्र में उजाला फैल जाएगा, सुकून और राहत की कैफियत पैदा हो जाएगी ईमान वाले के लिए। इसका भी यहाँ ज़िक्र किया गया कि ख़ासकर मुनाफिकीन की नमाज जनाजा आप मत पढ़िए। यहाँ आखिरी बात हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में ज़हन में रखें कि ये साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते हैं। ये राज़दार रसूल, सरकार ने बहुत सारी राज की बातें इनको बताई थी, मुस्तक़बिल में पेश आने वाले जो फितने, जो बलाएँ, जो मुसीबतें हैं, इसका ज़िक्र भी इनसे किया था, और मुनाफिकीन के नाम भी आपको बतलाए थे। नतीजा ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी जलील क़द्र शख्सियत भी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बार बार पूछा करती थी कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम तो मुनाफिकीन में ज़िक्र नहीं फरमाया। ये बार बार पूछते थे। ये खौफ खुदाबंदी था हज़रत उमर फ़ारूक का, जो हमें भी उभारता है कि हम भी हमेशा खौफ खुदा को पेश नज़र रखें। और फिर उसके बाद हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत तक ज़िंदा रहे, बल्कि हज़रत उस्मान की शहादत के 40 दिन के बाद आपका विसाल हुआ। तो उसके बाद सहाबा इकराम आपको देखते थे कि अगर किसी का इंतकाल होता था और नमाज जनाजा के लिए सब खड़े होते थे तो लोग देखते थे कि हुज़ैफ़ा इब्न यमान नमाज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम था
کہ منافقین کون کون ہیں۔ اگر مرنے والا منافق ہے تو حذیفہ ابن یمان نماز نہیں پڑھیں گے، لہٰذا دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اگر حذیفہ ابن یمان کو دیکھ لیتے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ صحابہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو جاتے تھے۔ اور بھی منافقین کے ذکر کا یہاں تسلسل ہے، اور بھی باتیں ہیں جو اس سورہ کے تحت میں، سورہ توبہ کے تحت میں ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے سوا پارے میں ہم اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے، سننے، قبول کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل اسی وقت اگلے سوا پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔